ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کے اوپر چند ایک باتیں. سب سے پہلی بات تو ان کی ساری پریس کانفرنس عمران خان سے شروع ہو کے اسی عمران خان کے اوپر ختم ہو گئی بدقسمتی سے. دوسرا جو سب سے بری چیز مجھے لگی ہے، جو سب سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا طاقتور ادارہ ہے، اتنا منظم ادارہ ہے، جس کو جو پورے ملک کی سیکیورٹی سنبھالتا ہے، ڈیفینس سنبھالتا ہے، بھلے پورا ملک ہی کو سنبھالتے ہیں، تو ان کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے اس کو ایٹ لیسٹ بات کرنے کی تھوڑا بہت بات کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے. کیونکہ ایک عام ریڈی پہ ٹماٹر بیچنے والے بندے میں اور اتنے بڑے ادارے کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، ان میں فرق ہونا چاہیے، فرق نظر آنا چاہیے بات کرنے کا انداز. میں نے پہلی دفعہ جتنا میری زندگی ہوئی ہے اس میں پہلی دفعہ میں نے ایسا اس طریقے سے بات کرتے ہوئے کسی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو دیکھا. It is not in the DNA and genetics of this army. اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا. یہ کچھ بھی کر کتا بھونکرا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. دائیں سے آنا ہے، بائیں سے آنا ہے، اوپر سے آنا ہے، نیچے سے آنا ہے، اکٹھے آنا ہے، کسی کے ساتھ آنا ہے. ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس. دوسری چیز جو ان کی ٹیررزم کے اوپر تھی، دیکھیں دہشت گردی کوئی آج کی چیز نہیں ہے، اور نہ یہ کسی پولیٹیکل یا سیاست والا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دہشت گردی کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا. دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ صرف دہشت گرد ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے بڑے آئرن ہینڈ کے ساتھ ہی ٹریٹ کرنا چاہیے، آپریشن کر کے یا جیسے بھی. اور جہاں تک ایک بات کی کہ عمران خان صاحب کیوں طالبان کو سپورٹ کرتے رہے، بڑی عجیب و غریب سی یہ لاجک ہے. مطلب ایک اتنا سامنے کھڑے ہو کے سفید جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. عمران خان کی ہر ایک سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے کہا کہ جو یہ 75 سالہ تاریخ میں جو ہم آپریشنز کرتے آ رہے ہیں، اس سے دہشت گردی بڑھتی گئی، اور یہ جینوئن بات ہے، حقیقت ہے، دہشت گردی بڑھتی رہی ہے. اس کا طریقہ تبدیل کرنا چاہیے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے. میں نے تو جہاں تک ہی دیکھا ہے جو عمران خان صاحب نے کہا، یا جو ہر پاکستانی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، آپریشن کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپریشن کر کے اس کے بعد اس کے ریزلٹس آنے چاہیے، کیونکہ آپریشنز تو یہاں پہ ہزاروں کروڑوں ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کے پی کے اندر جو دہشت گردی کی لہر ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی نہیں، اور یہ کیوں ہے، اس کا بھی تو ایک سوال ہے نا. عمران خان تو بیچارہ ابھی آیا ہے، یہ تو بہت پرانی ہے، کیوں ہے. اسی طریقے سے ہمارے بارڈر کی سیکیورٹی اتنی ویک کیوں ہے کہ یہاں پہ ہم اس لیول کی ٹیررزم کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو ایک بات سوچنی چاہیے کہ بلوچستان کے اندر تو ڈائریکٹلی آرمی ہمیشہ رول کرتی رہی ہے بلوچستان کے اندر، تو وہاں کے حالات کیوں خراب ہیں، وہاں پہ ٹیررزم کیوں ہے. یہ تو بھی سوچنے والی بات ہے نا. وہاں پہ تو عمران خان نہیں ہے، وہاں پہ یا عمران خان ہے. اسی طریقے سے باقی اور بہت سارے مسائل ہیں. اور انہوں نے ایک مزے کی بات کی جو مجھے بہت ہی دلچسپ لگی، کہ یہاں کی جو حکومت ہے یہ بااختیار ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز کی کہ انہوں نے ایک آئین کا آرٹیکل نکالا، اور ہمیشہ سے جو آرٹیکل آرمی نکالتی ہے نا، وہ صرف ایک ہی نکالتی ہے جو اس ٹائم میں ان کو فائدہ دے. باقی آئین کا ان کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جو اس ٹائم ان کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے وہ آئین ان کو بڑا بخوبی یاد کرتے ہیں اور آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں. آئین کے اندر تو میرے خیال میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک 17 سیٹ جیتنے والی پارٹی کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا جائے. میرے خیال میں تو کسی آئین کے اندر کسی شک کے اندر میں نے یہ نہیں پڑھا. میں نے یہ نہیں پڑھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو، اس کے ورکرز کو، اس کے نام پہ، اس کے انتخابی نشان پہ، اس کے اوپر اس طریقے سے بے روی کیسز، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے، راتوں کو چھاپے، پولیس کا اس طریقے سے استعمال، پوری اسٹیٹ کا اس طریقے سے استعمال، اسٹیٹ پاور کا اس طرح سے عوام کے خلاف استعمال، میں نے یہ بھی آئین کے اندر کہیں نہیں دیکھا. اس طریقے سے یہ بہت لمبی لسٹ ہے جو کہ نہیں بیان کی جا سکتی. میرا اختلاف جو ہے وہ آرمی سے نہیں ہے. آرمی تو یقین جانے ایک مضبوط ادارہ ہے اور بہت مضبوط ہونی چاہیے، اور اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ دشمن یا ٹیررزم یا کوئی بھی چیز اس ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آرمی ریئلی اسی ڈومین میں رہ کے اگر کام کرے گی تو یہ ہمارے سینے، ہماری جانیں ان کے لیے حاضر ہیں، ہم ہر ایک چیز کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ جب وہ اس ڈومین کے اندر رہ کے سارے کا سارا اپنا فوکس کریں گے تو جینوئنلی ہماری آرمی سے مضبوط ادارہ ہے ہی کوئی نہیں، نہ دنیا کے اندر ہے اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ نے ایک ایمان کی طاقت دی ہے. مگر اس کے لیے یہ جو سارے کام ہیں نا، کیونکہ وہ ڈیفینس والے معاملات میں تو آرمی کہیں نظر نہیں آتی، زیادہ تر تو ان کا فوکس ان باقی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، اور پورے ملک کے اندر ہر ایک چیز کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، اور یہ صاف واضح نظر آتا ہے ہر ایک اندھے انسان کو بھی. تو یہ اس طریقے سے پریس کانفرنسز کر کے ایک پولیٹیکل جماعت کو ٹارگٹ کرنا، سی ایم کے پی کے کو ٹارگٹ کرنا، یا باقی اس طریقے سے یہ باتیں کرنا ایک آئی ایس پی آر کو سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈویژن پیدا کرنے والی سٹیٹمنٹس ہیں ساری جو انہوں نے آج دی ہیں، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری
کہ ہماری فوج کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے، کیونکہ فوج ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک بہت بڑی یعنی وہ ہے، تو اس طریقے سے سیاسی پریس کانفرنس کرنا، اس طریقے سے ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرنا، وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. اس سے بہت ڈویژن پیدا ہوتی ہے، بہت نفرتیں بڑھتی ہیں. تو ان کو کم از کم بات کرنے کا ایک تھوڑا سا طریقہ سیکھنا چاہیے. دوسرا، ایٹ لیسٹ اس طریقے سے ان کا فرض نہیں بنتا. وہ ایک ادارے کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور جو اسٹیٹ کی جو ڈیفینیشن وہ دے رہے ہیں کہ حکومت اسٹیٹ ہوتی ہے، یہ بہت بیوقوفانہ حرکت ہے. اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر سارے پلرز ہوتے ہیں. اس کے اندر عوام سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، اور عوام اس ساری ٹیررزم اور ہر چیز کے اندر جو آپ کے فیصلے ہیں سارے، اس کا عوام ڈائریکٹلی اس کا نقصان کھا رہی ہے. اس کی معیشت کے طور پہ بھی عوام نہیں پے کرنا ہے نا. ہر لحاظ سے ہر طرح سے شہید بھی عوام ہو رہی ہے، یا ہمارے بیچارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سولجر شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، عوام شہید ہو رہی ہے، بچے مر رہے ہیں. تو یہ نقصان عوام کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اس طریقے سے پلے مت کریں. یہ پلے کرنا بہت غلط طریقہ ہے، کیونکہ کہیں بھی کوئی بھی انسان ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کر سکتا، نہ کبھی اپنے ملک کے خلاف وہ بول سکتا ہے. آپ کے خلاف بولنا ملک کے خلاف بولنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ان چیزوں کے اوپر سوال کیا جاتا ہے جو آپ غلط کرتے ہیں، اور جو سر عام نظر آتا ہے کہ آپ نے غلط کیا. اس کے نتیجے، اس کے نتائج اتنے سالوں سے غلط آ رہے ہوتے ہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے ہر ایک انسان کو، تو اس پہ وہ بات کرتا ہے. وہ مطلب ملک کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے، وہ آپ کے خلاف بھی کوئی آپ کی دشمنی میں بات نہیں کر رہا ہوتا. وہ بات اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ یار ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، ایٹ لیسٹ اب تو ٹھیک کیا جائے. دوسرا، انہوں نے ایک اور بات کی کہ KPK کے اندر، عمران خان کے صوبے کے اندر اس نے جھونک دیا جی وہاں بچے مر رہے ہیں. KPK کے اندر جب عمران خان کی حکومت تھی تو میں نے تو دہشت گردی دیکھی نہیں. اس کے علاوہ بھی یہ بات ہے کہ KPK کے اندر عمران خان نے دہشت گردی نہیں جھونک دی. KPK کے اندر دہشت گردی ہے. کیسے ہے، کیوں ہے، وہ اداروں کا سب سے بڑا کام ہے. اور آپریشن تو وہاں پہ پچھلے یعنی کتنے آپریشن ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں ختم ہوئی آپریشن؟ تو آپ بھی آج کر رہے ہیں کہ وہ آپ کہہ رہے تھے کہ ساتھ آپریشن نہیں کرنے دیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنے دیں گے، بٹ آپ تو آپریشن آج بھی کر رہے ہیں. آپ نے خود کہا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کہتے تھے. تو آپ آپریشن کر بھی رہے ہیں، اور پھر بھی اگر دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا قصوروار کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، چاہے آپریشن سے یا چاہے جس طریقے سے بھی، لیکن دوبارہ یہ دہشت گردی اس ملک میں نظر نہ آئے جس نے اس ملک کو تباہ کیا. بس اس کے اندر سے ایک تو